اور دوسری حدیث پاک جو ہے یعنی کہ وہ 4-5 لاکھ احادیث کا نچوڑ 4 یا 5 احادیث ہیں، ان میں سے جو دوسری حدیث مبارکہ ہے وہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی امام ترمذی علیہ الرحمٰن نے سے نقل کیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، فرمایا کہ اسلام کسی بھی آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر لا یعنی بات کو، ہر لا یعنی کام کو، جو فضول کام ہے ہر اس کام کو وہ چھوڑ دے۔ تو یہ فرمایا کہ اس کے اسلام کا حسن ہے۔ محدثین علیہ رحمہ نے یعنی کہ جو محدثین گزرے ہیں انہوں نے اس کی شرح میں ایک بڑی کمال بات فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس حدیث پاک پہ عمل کر لے، یعنی کہ اس حدیث پاک پہ عمل پیرا ہو جائے، تو وہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو جو ہے وہ محفوظ کر سکتا ہے، اور وہ جو ضائع اس کے لمحے ہونے تھے انہیں وہ بچا سکتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں بزرگان دین، اولیاء اکرام اور صحابہ اور نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو کس طرح گزارا ہے۔ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ بن خدیج جو ہیں وہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین تھے، وہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ تو عرض کی کہ یا امیر المومنین آپ آرام فرما رہے ہیں؟ وہ آپ فوراً بیٹھ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے پوچھا اور کہ بتاؤ کیا تم نے کہا، اور ساتھ فرمایا کہ اگر دن کو میں سو جاؤں، یعنی کہ میں امیر المومنین ہوں، تو اگر دن کو میں سو جاؤں تو یہ قوم برباد ہو جائے گی، رعایا برباد ہو جائے گی، اور اگر میں رات کو سو جاؤں تو میں خود برباد ہو جاؤں گا۔ مطلب یہ کہ دن کو اگر میں سو گیا تو لوگوں کے معاملات کو کون دیکھے گا، اور اگر رات کو میں سو گیا تو پھر میں اللہ رب العزت کی بندگی اس طرح نہیں کر سکوں گا، پھر اس طرح مجھے کرنی چاہیے تھی۔ یعنی کہ بزرگان دین کا طریقہ دیکھیں۔ بلکہ ایک بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دن گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا عالی شان محل ہے، تو آپ نے اس جو ہے محل کے مالک سے پوچھا کہ یہ محل جو ہے تم نے کب بنایا؟ تو ساتھ ہی فرمایا کہ یہ تم نے بے فضول کلام کیا ہے، اور اس کے بدلے میں انہوں نے 1 سال کے روزے رکھے۔ یعنی کہ انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی لمحہ ہے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے کسی اللہ کی یاد میں گزارنا چاہیے، اللہ کے ذکر میں گزارنا چاہیے، اللہ والوں کے ذکر میں گزارنا چاہیے۔ بلکہ داتا صاحب علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی کشف محجوب شریف میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ زندگی کا ایک سانس، دنیا کا ایک سانس آخرت کے 1000 سانسوں سے بہتر ہے۔ کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، وہ 60 سال 70 سال زندگی گزارتا ہے، لیکن ساری زندگی وہ جو ہے وہ اچھائیوں میں گزارتا ہے، نیکیوں میں گزارتا ہے، لیکن آخری وقت جب آتا ہے تو خاتمہ خیر کے ساتھ نہیں ہوتا، ایمان پہ خاتمہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو اب فرمایا کہ یہ جو آخری سانس میں اس نے کلمہ کفر کا یا اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا، تو ساری زندگی کے جو ہے نامہ اعمال نہیں دیکھے جائیں گے، نیکیاں نہیں دیکھی جائیں گی، بلکہ وہ آخر جو ہے خاتمہ اس کا دیکھا جائے گا کہ خاتمہ کیسے ہوا ہے۔ اور اسی طرح ہے کہ ایک بندہ ہے جس کی ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے، ساری زندگی وہ گناہوں میں لگا رہا، لیکن جب آخری وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسے کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، اسے توبہ نصیب ہو جاتی ہے، تو اب اس کا خاتمہ اچھا ہو جائے گا، اس کے گناہوں پہ عفو و درگزر کا قلم پھیر دیا جائے گا۔ تو اس لیے مومن کا تو ایک ایک لمحہ جو ہے وہ بڑا قیمتی لمحہ ہے، وہ تو جو ہے وہ ضائع کرنے کے لیے ہے ہی نہیں، بلکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں گزارنے کے لیے، اللہ والوں کی یاد میں گزارنے کے لیے، اللہ کے پیاروں کی یاد میں گزارنے کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے ان لمحات کی قدر کرنی چاہیے کہ یہ ایک ایک لمحہ، یہ ایک ایک جو ہے گھڑی اور ایک ایک جو ہے منٹ جو ہے اور سیکنڈ جو ہے یہ بڑی اہمیت کا عامل ہے۔ وہ داتا صاحب علیہ رحمہ نے جو ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان کشف محجوب شریف میں نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دارنا فانیۃ و احوالنا عالیۃ،
وَأَنْفَاسُنَا مَعْدُودَةٌ وَكَسْلُنَا مَوْجُودَةٌ. یہ سیدنا صدیق اکبر فرما رہے ہیں جو اس امت کے صوفیوں کے امام ہیں اور انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے احوال ہیں، یعنی کہ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، یہ جو معاملات ہیں یہ سارے عارضی ہیں، یہ عاریہ ہیں، عارضی طور پہ ہیں، ادھار لیے ہوئے ہیں. تو جسے پتہ ہو کہ ادھار ہے، واپس کرنا ہے، تو وہ اس کی قدر کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے. اور دوسرا فرماتے ہیں کہ وَدَارُنَا فَانِيَةٌ، اور یہ جو ہم بلڈنگیں بنا رہے ہیں، کوٹھیاں بنا رہے ہیں، یہ سارا کچھ فانی ہے، ہمارے یہ گھر فنا ہونے والے ہیں. اور تیسرا فرماتے ہیں وَأَنْفَاسُنَا مَعْدُودَةٌ، اور یہ جو ہماری سانسوں کی گنتی چل رہی ہے، یہ جو سانسوں کی مالا چل رہی ہے، اس کی ایک تعداد معین ہے، نہ اس سے ایک کم ہو سکتا ہے، نہ اس سے ایک زیادہ ہو سکتا ہے، اور وہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے آخری سانس ہو سکتا ہے کہ ابھی ہماری زندگی پڑی ہو، ہمیں تو نہیں پتا. تو اس لیے بندہ مومن تو وہ ہے کہ جو ہر وقت اس کے لیے تیار رہے کہ اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے تیار رہے، اسے بعد میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور آپ آخر میں جو بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وَكَسْلُنَا مَوْجُودَةٌ، کہ یہ سارا کچھ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے یہ احوال بھی عارضی ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے گھر بھی فنا ہونے والے ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ہمارے جو سانس چل رہے ہیں ان کی بھی ایک گنتی معین ہے، وہ ایک وقت ختم ہو جائے گی. لیکن فرماتے ہیں وَكَسْلُنَا مَوْجُودَةٌ، پھر بھی ہماری یہ سستی موجود ہے. اور یار وہ شخصیت کہ جن کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اللہ کے محبوب کی یاد میں گزرا، وہ شخصیت کہ جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت ہو اور جن کے فضائل اور کمالات بیان سے باہر ہوں، جب وہ اس طرح عاجزی سے اتنا فرما رہے ہیں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کتنا خوف کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے وقت کی کس قدر جو ہے وہ قدر کرنی چاہیے اور ایک ایک لمحے کو غنیمت جاننا چاہیے. تو اس لیے اللہ رب العزت سے دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اس وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.